الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر ہے 117۔ ہمارا عنوان ہے مکہ جائے پیدائش، یعنی مکہ کی جو مبارک سرزمین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ آج کے ہمارے سیرت کے سبق میں سب سے پہلے خلاصہ بیان کیا جائے گا، پھر تھوڑی سی وضاحت آئے گی، اور اس کے بعد جو فائدہ اس سبق سے سمجھ میں آئے گا وہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ خلاصہ سنیے۔ کعب احبار یہ ایک بڑے یہودی عالم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور کبار تابعین یعنی بڑے بڑے تابعین نے ان سے روایتیں لی ہے، حدیثیں لی ہے اور امت تک پہنچائی ہے۔ تو بڑے درجے کے عالم تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پچھلی جو کتابیں آسمانی تھی ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان اور عزت کو بیان کیا گیا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ کتابوں میں یوں لکھا ہے: محمد رسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب وملکہ بالشام۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی جائے پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوگی، اور ان کی ہجرت کی جگہ یثرب یعنی مدینہ منورہ ہوگی، اور ان کی سلطنت، بادشاہت، حکومت ملک شام یعنی سیریا تک پہنچ جائے گی۔ یہ باتیں انہوں نے بیان کی کہ یہ ساری چیزیں پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اب تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ مکۃ المکرمہ سے لے کر شام تک پورا علاقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا تھا۔ چنانچہ ملک شام جسے ہم سیریا آج کل کہتے ہیں، یہ پیارے آقا ہی کی زندگی میں فتح بھی ہوا، اور تعجب نہیں ہے، اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے تھے، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں کی سٹی ہے، وہ خاص طور پر اس لیے دکھلائی گئی کہ علاقے شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نبوت کا نور اور ہدایت کا نور پہنچا ہے۔ یعنی پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے تھے تو ان کا نور نبوت، ہمارے آقا کا نور نبوت یہ علاقے شام تک پہنچا ہے، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی کو فتح ہوا، اسی کے اوپر جیت حاصل ہوئی تھی۔ اور تعجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ جو دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں ان میں سے 30 ابدال جو مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، ان کا مرکز اور ہیڈ کوارٹر بھی ملک شام یعنی سیریا ہی ہے۔ اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن، کھان اور منبع رہا ہے۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ بنے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور کا جو مرکز ہے اور نور کے ٹکنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ملک شام ہی بنے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مکۃ المکرمہ سے شام یعنی سیریا یعنی مسجد اقصیٰ تک آپ کو سیر کرائی گئی، تفریح کرائی گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک بھی ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اسی کے ارد گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہے، اور مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ والی بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے ارد گرد کا جو
جغرافیائی علاقہ ہے وہ یہی ملک شام یعنی سیریا ہے، جہاں اللہ نے برکتوں کو بچھا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے وہ شام ہی کی طرف گئے تھے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو وہ سب سے پہلے سیریا میں جو جامع دمشق ہے، دمشق کی جمعہ مسجد ہے، اس کے مشرقی مینارے کے اوپر وہ اتریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب بھی دی ہے لوگوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت کو بھی دھیان سے سننا، وہ فرماتی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کے مقصد سے رہا کرتا تھا۔ رات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مجلس، قریش کی جو مجلس ہے، سبھا ہے، بیٹھک ہے، وہاں وہ پوچھنے لگا کہ اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب قریش کو تو پتہ نہیں تھا، اس لیے قریش نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے لاؤ، آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہونے والا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، اور وہ جو بچہ جو امت کا نبی بنے گا وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکے گا۔ تو لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور تحقیق کرنا شروع کیے۔ پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب یعنی عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لڑکے یعنی عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر ذرا سا دکھلا دو۔ یہودی نے جب دونوں کندھوں کے درمیان علامت نبوت، مہر نبوت کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہنے لگا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، یعنی اس کو یہ ضد تھی کہ آخری نبی، اب تک تو بہت سے انبیاء ہماری نسل سے پیدا ہوئے تو آخری نبی بھی ہماری نسل سے ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ قریش نسل سے آئے۔ تو اے قریش، کہنے لگے اے قریش، خدا کی قسم یہ جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے تم پر ایک ایسا بڑا کام کرے گا کہ اس کام کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی، یعنی پوری دنیا کے اندر اس کام کی شہرت پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کی جو سند ہے یہ حسن ہے، اور اس واقعے کے بہت سارے نظائر، شواہد بھی موجود ہیں۔ اب ہمیں اس سبق سے 3 فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا فائدہ تو ہم کو اس سبق سے یہ حاصل ہوا کہ دیکھیے ضد اور ہٹ دھرمی، حق بات سامنے آ جانے کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی اتنی بری بلا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سچائی سے، حق سے اور ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل یہودی حضرات کہ ان کو پتا تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں اور وہ آخری نبی ہوں گے، سچے نبی ہوں گے، لیکن یہ ضد کہ ان نبی کو ہمارے خاندان سے پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ قریش کی نسل سے کیوں پیدا ہو گئے؟ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العزت جس خاندان سے پیدا فرما دے، اس میں ضد کس بات کی؟ اللہ کی دین، اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ ضد کرنے پر اڑ گئے اور اپنی اس ضد کی وجہ سے ایک بات پر متفق تھے کہ ان نبی کے اوپر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اس ضد کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ تو ہمیں حق بات آنے پر ضد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ سیریا یعنی ملک شام یہ بڑا بابرکت علاقہ ہے، آج وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، بڑی بڑی حکومتیں وہاں کے کمزور مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، ان کی نصرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی پل پل مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی بے برکتی سے ان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد اور محبت کو پیدا فرمائے۔ تیسرا فائدہ ہم کو یہ حاصل ہوا اس سبق سے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک زندگی اور یہ پیدائش مبارک، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیارے نبی اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، اور یہ امت تمام امتوں کی سردار ہوگی۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے، اس لیے ہمیں صحیح معنی میں پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔